تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ غزوات النبی سیریز کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کر چکے کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور آپ عمرے کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور مکہ کے قریب ایک مقام حدیبیہ پہ جا کے آپ رک گئے، اور دوسری طرف اہل مکہ قریش اس کوشش میں مصروف ہو گئے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان اصحاب کا رستہ روکا جائے، حالانکہ وہ حالت احرام میں تھے اور ہدی کے جانور جو قربانی کرنی تھی عمرے کے موقع پہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے آئے ہوئے الچیوں کو امن کا پیغام دیا، اور ان میں سے کوئی بھی دوبارہ واپس نہ آیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ان کے بارے میں افواہ پھیل گئی، اور مسلمانوں نے اس کے بعد ایک بیعت کی جسے بیت الموت یا بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس بات پہ بیعت کی کہ ہم موت کے سوا پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور سیدنا عثمان بن عفان جو کہ ہمارے سفیر اور جلیل القدر ساتھی تھے ان کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ اب جب سیدنا عثمان پھر واپس آئے تو کچھ دیر کے بعد ہی قریش مکہ نے، جیسا کہ انہوں نے سیدنا عثمان سے بات کی، سہیل بن عمر کو بھیجا۔ اس کو بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے قبل ایک رات جب قریش مکہ کے کچھ لوگوں نے، جن کی تعداد 70 سے 80 کے درمیان تھی، مسلمانوں پہ حملہ بولنے کی کوشش کی، تو مسلمانوں نے سب کو گرفتار کر لیا اور ان کو دوبارہ واپس مکہ میں بھی بھیج دیا، جو کہ ایک امن کا پیغام بھی تھا۔ تو سہیل بن عمر اور ان کے ساتھ حویطب بن عبد العزیٰ اور مکرز بن حفص شامل تھے۔ تو یہ لوگ جب آئے تو اللہ کے نبی نے جب سہیل بن عمر کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہل اللہ امرکم، اللہ نے تمہارا معاملہ یعنی کہ یہ کام تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ اراد القوم الصلح، یعنی قریش مکہ نے، اس قوم نے صلح کا ارادہ کر لیا ہے۔ لو بعث هذا الرجل، اگر تو انہوں نے اس آدمی کو ہی مذاکرات کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد سہیل بن عمر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان طویل جو ہے وہ بات چیت ہوئی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کے قریبی اصحاب یعنی کہ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، عبد الرحمن بن عوف، محمد بن مسلمہ، سیدنا علی، سعد بن ابی وقاص، اس طرح یہ سب لوگ شریک تھے، اور طویل جو ہے گفتگو کے بعد جو معاہدہ طے پایا اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اور اب یہ معاہدہ کیا تھا؟ اس معاہدے کے لکھنے والے کاتب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جب اب معاہدہ لکھنے کا آغاز کیا گیا تو انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمر کہنے لگا کہ یہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اللہ کے نام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کلمات کو نہیں جانتے، اس لیے وہی لکھو جو ہمارے ہاں معروف ہے، یعنی کہ بسمک اللہم۔ تو اللہ کے نبی نے سیدنا علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ من محمد الرسول اللہ الی سہیل بن عمر، یا کئی مورخین نے اور الفاظ نقل کیے ہیں کہ قضا بین محمد الرسول اللہ و سہیل بن عمر۔ تو اب وہ فوراً کہنے لگا سہیل بن عمر کہ اگر آپ کو ہم اللہ کے رسول مان لیں تو پھر ہمارا اور آپ کا جھگڑا کیا رہ جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم اس کو جھٹلاتے بھی رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے سیدنا علی کو حکم دیا کہ یہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھ دو اور رسول اللہ مٹا دو، لیکن سیدنا علی کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں تو نہیں مٹاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی کو بتلانے پہ آپ نے رسول اللہ کے لفظ مٹا دیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی طرف سے اس معاہدے کے ضامن سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا سعد بن ابی وقاص، اور انصار میں سے محمد بن مسلمہ الانصاری اور سیدنا عثمان بن عوف اسی طرح تھے، اور سیدنا علی چونکہ کاتب تھے اس لیے وہ اس میں بطور ضامن شریک نہیں تھے، جبکہ مشرکین مکہ کی طرف سے یہی تین لوگ جو مذاکرات کے لیے آئے یہ تینوں ضامن تھے۔ اور اس معاہدے کی جو شروط تھیں وہ یہ تھیں، اور اس کے دو نسخے تیار کیے گئے، ایک مسلمانوں کے لیے اور ایک قریش مکہ کے لیے۔ اور وہ شروط یہ تھیں کہ مسلمان اس سال
عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، اور اگلے سال مسلمان عمرے کے لیے آ سکیں گے اور وہ 3 دن مکہ میں ٹھہر سکیں گے۔ اور مسلمان جب آئیں گے تو اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لے کے آئیں گے سوائے مسافر کی تلوار کے، جو کہ اس بار بھی مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ اس دور میں حفاظتی ایک ہتھیار تلوار وغیرہ جو ہے وہ میان میں ضرور چھپا کے رکھا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کہ 10 سال کے لیے مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان جنگ بندی ہوگی، اور یہ آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ شرط تھی کہ مسلمانوں کا، قریش مکہ کا اگر کوئی فرد مسلمان ہو جائے اور مدینہ کی طرف آئے تو وہ مدینہ میں نہیں ٹھہر سکتا، مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس مکہ والوں کی طرف لوٹا دیں گے۔ جبکہ دوسری طرف اگر مسلمانوں کا کوئی شخص مکہ کی طرف واپس لوٹ آتا ہے تو وہ قریش مکہ واپس نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح جتنے قبائل قریش مکہ اور مسلمانوں کے علاوہ موجود ہیں وہ جس گروہ کے ساتھ چاہیں جا سکتے ہیں، چاہے تو قریش مکہ کے ساتھ مل جائیں اور چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں۔ تو اس شرط کے فوری بعد بنو خزاعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر چکے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے دادا جان عبد المطلب کے ساتھ بھی معاہدات کیے تھے، اور مسلمانوں کے اور اللہ کے نبی کے نبوت کے اظہار کے بعد وہ فوری طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جڑ چکے تھے، اور اب واضح طور پہ وہ مسلمانوں کے گروہ کا حصہ بن گئے۔ اور بنو بکر جو ہے وہ فوری طور پہ، کیونکہ وہ بنو خزاعہ کے مخالفین تھے، تو وہ جو ہے وہ قریش مکہ کا حصہ بن گئے۔ اب اس میں جو شرائط تھیں اس میں خاص کر کے جو تیسری شرط تھی وہ مسلمانوں کو بہت ناگوار گزری، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی شخص اگر مدینہ سے ان کی طرف چلا جائے تو واپس نہیں ہوگا، جبکہ دوسری طرف ان کا کوئی شخص مسلمان قبول نہیں کریں گے۔ تو مسلمانوں کو یہ لگا کہ شاید ہم نے پسپائی اختیار کر لی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموشی کا حکم دیا۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، وہ ان کو ان کے باپ نے بیڑیاں باندھ کے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، تو وہ آیا اور اس نے مسلمانوں کو اپیل کی کہ آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو سہیل بن عمر نے فوراً کہا کہ اب تو معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے، تو کہتا کہ نہیں، اب یہ عمل درآمد اس پہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی بات مان لی، تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ جو ہے وہ اپیل کی کہ یہ میرے ساتھ آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو تلقین کی کہ تم صبر کرو، انشاءاللہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہوگی۔ اب ہم نے معاہدہ کر لیا ہے اور اللہ کے نام پہ کیا ہے، اس لیے ہم بطور اسلام کی جماعت کے ہم اس میں بدعہدی نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ عنقریب اللہ تمہارے لیے ضرور اس میں سے رستہ پیدا کر دے گا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاہدے کے بعد بڑے مایوس ہو گئے، اور ان کے چہرے جو ہے ان پہ یہ تاثرات نظر آنے لگ گئے، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیوں نہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ کہا جس دین پہ ہم عمل کرنے والے ہیں یہ اللہ کا بھیجا ہوا سچا دین نہیں ہے؟ تو کہا یہ بھی اللہ کا سچا دین ہے۔ تو پھر کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے پھر کیوں یہ ساری باتیں ان کی تسلیم کر لی، اور کیوں نہیں آپ نے جو ہے وہ اس پہ کوئی ان کے سامنے جو ہے وہ کوئی رد عمل رکھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اصلاً جو آئے تھے وہ عمرے کے لیے آئے تھے، تو اس کے لیے اللہ نے رستہ بنا دیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے کب یہ کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، تو یہ یقیناً اللہ ہمارے لیے رستہ کھول دے گا۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورۃ الفتح کی آیات نازل ہوئیں، جس کی ابتدا ہی اسی طرح تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح نصیب کی جو فتح مبین ہے، واضح اور کھلی فتح ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سیدنا عمر اور باقی صحابہ کو بلا کے یہ آیات سنائیں، تو کچھ ان کا حوصلہ جو ہے وہ بلند ہوا۔ اسی دوران اب چونکہ عمرہ نہیں کرنا تھا تو قربانی کے جو جانور تھے ان کو ذبح کرنا ضروری تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جانور ذبح کر لو۔ تو سب صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے خیموں میں چلے گئے، کوئی بھی ذبح کرنے کے لیے نہیں آیا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کو یہ باتیں پسند نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے نبی پریشان ہو کے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے نافرمان نہیں ہیں، بس یہ فوری طور پہ جو ہے وہ یہ رد عمل دے رہے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ باہر جا کے جو ہے وہ حجام کو بلا کے اپنا سر منڈوائیے
اور اسی طرح قربانی کا جانور ذبح کیجیے، یہ سب کچھ اسی طرح کریں گے۔ اللہ کے نبی نے اسی طرح کیا، اور صحابہ کرام نے بھی جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے اپنے جانوروں کو ذبح کیا، اور اپنے سر کسی نے منڈوائے، کسی نے حلق کروائے، اور اس موقع پہ اللہ کے نبی نے حلق کرنے والے کے لیے 3 بار دعا کی، اور جس نے قصر کیا، جس نے بال چھوٹے کروائے، اس کے لیے 1 بار مغفرت کی دعا فرمائی۔ اب جب یہ معاہدہ پورا ہو گیا تو اب دیکھنا چاہیے کہ اس کے اثرات، اس کے نتائج اور اس سے کیا اسباب تھے۔ تو یہ سیاسی طور پہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی کہ پہلی بار قریش مکہ نے مسلمانوں کو بطور ریاست اور ایک گروہ کے تسلیم کر لیا۔ اس سے پہلے تو مسلمانوں کو ایک گروہ کے طور پہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو یہ عرب کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا قدم تھا کہ قریش مکہ نے مسلمانوں کو، اسلام کو بطور ایک جماعت، ایک گروہ کے، ایک دین کے مان لیا ہے۔ اور پھر اسی طرح غزوہ احزاب میں جو 3 بڑے گروہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھے، ان میں قریش مکہ، بنو غطفان اور یہود شامل تھے۔ تو اب ایک بازو جو ہے مکمل طور پہ ٹوٹ گیا، اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ امن کر دیا۔ اور یہود جو دوسرا گروہ تھا، فوری اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے، اس معاہدے کے فوری بعد مسلمانوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کی، اور اسی 1 سال کے اندر اندر بنو غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں نے معاملات سیٹل کر لیے، اور اس طرح اس معاہدے کے ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو امن و امان نصیب ہوا۔ چھوٹے چھوٹے قبائل اور ایسے گروہ جو مسلمانوں کے خلاف تھے، ان کے خلاف کھل کے مسلمانوں نے کارروائیاں کی، کیونکہ انہیں کسی بڑے دشمن کا خطرہ درپیش نہیں تھا۔ اس کے بعد اس صلح کے اندر یا بیعت کے اندر جن لوگوں نے حصہ لیا، ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، کہ تم میں سے کوئی بھی جس نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے، وہ جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس موقع پہ ہمیں فرمایا انتم خیر اہل الارض، کہ تم اس وقت زمین پہ بسنے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ خیر والے ہو، سب سے زیادہ جو ہے وہ بھلائی والے اور فضیلت والے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اس سے مسلمانوں کی تو سیاسی ساکھ بڑھی، لیکن قریش مکہ کی ساکھ جو ہے وہ مزید کمزور ہو گئی، اور یہی بعد میں فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اور پھر اسی طرح کہ یہ مسلمانوں کی ایک طویل جد و جہد، صبر، حکمت، قربانیوں، اس کے بعد کا نتیجہ تھا کہ اب مسلمانوں کو ایک مکمل طور پہ امن نصیب ہو گیا تھا۔ اب رہا اس بیعت کی جگہ کا فضیلت اور مقام، تو اس کے بارے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ درخت کوئی باعث تبرک نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو ضرور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو باعث برکت بنا لیتے۔ تو اسی لیے سعید بن مسیب رحمہ اللہ، معروف تابعی بلکہ تابعین کے سردار تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد مسیب بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس بیعت میں شریک تھے، ان سے اس درخت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو اگلے سال گیا تو میں اس درخت کو نہیں پا سکا۔ تو میں نے بتایا کہ کچھ لوگ ادھر جا کے نمازیں پڑھتے ہیں اور مسجد بنا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس نے بیعت کی ہے وہ نہیں جان پائے، اور یہ بعد والے زیادہ جان پائے۔ تو اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ اسی وقت ہی یہ درخت غیر ضروری ہو گیا تھا۔ اصل اس میں جو لوگ شریک تھے اور جو معاہدہ ہوا، وہ اصل خیر و برکت کا ذریعہ تھا، نہ کہ یہ درخت اور یہ جگہ۔ اور اسی لیے بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ان کو پتہ چلا کہ اس کو مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے جو ہے وہ زیارت کی جگہ بنا لیا ہے، وہ اس کی طرف قصد کرتے ہیں، وہاں جا کے خصوصی نمازیں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے، اگرچہ درخت تعین نہیں تھا، لیکن جو بھی درخت، جس بھی درخت کو لوگ سمجھتے تھے، اس کو کٹوا دیا۔ اور جیسا کہ بہت سے فقہاء نے لکھا کہ یہ بہت بڑا سیدنا عمر کا اقدام تھا، ورنہ یہ باقاعدہ ایک زیارت بن جاتی اور لوگ اس کی طرف جو ہے وہ سفر کرتے اور یہاں پہ نمازیں پڑھتے اور یہاں پہ دعائیں کرتے، جو کہ درست نہیں تھا۔ اب اس کے بعد اس کے مزید کیا اثرات اور فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس جنگ بندی اور امن کے معاہدے سے مسلمانوں پہ دعوت و تبلیغ کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، قبائل میں نمائندے بھیجے، اسلام کے داعی اور مبلغ ہر قبیلے کی طرف بھیجے، اور حتیٰ کہ یمن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شام کی سرحد تک، عراق کے علاقوں تک جو ہے مسلمانوں کے نمائندوں کو بھیجا۔ اور وہ قبائل جو قریش کے ڈر سے یا ان کے ایک سیاسی جو ایک نقطہ نظر تھا اس کی حمایت میں اسلام کی طرف مائل نہیں ہو رہے تھے، اب وہ بھی اپنے وفود مدینہ کی طرف بھیج رہے تھے۔ اور
ان 2 سالوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد میں ایک دم سے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد 3,000 تھی، لیکن جب مسلمان فتح مکہ کے لیے 2 سال کے بعد حملہ آور ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، اور یہ بھی 10,000 وہ تھے جو رضاکارانہ طور پہ تیار ہوئے تھے، ہر ایک صحابی اس میں شامل نہیں تھا۔ اس امن کے معاہدے کے بعد بہت بڑی بڑی شخصیات نے اسلام قبول کیا، جس کا مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، جیسے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے بعد میں سیف من سیوف اللہ کہا، اور بہت سے جو ہے وہ مسلمانوں کی فتوحات میں ان کا مرکزی کردار رہا اللہ کے نبی کے دور سے لے کے اپنی وفات تک۔ اور سیدنا عمر بن العاص جو منجے ہوئے سیاستدان، جنہیں عرب کے 4 بہترین دماغوں میں سے ایک دماغ کہا جاتا تھا، اور وہ سپہ سالار بھی تھے، اور وہ سفارتکار بھی تھے، اور معاملہ فہم بھی تھے، وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، اور یہ بھی بہت نجیب قسم کے صحابی تھے، اور اللہ کے نبی نے ان تینوں کو کہا کہ مجھے بہت پہلے امید تھی کہ تم لوگ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو حبشہ میں مسلمان ہجرت کر کے ادھر مقیم تھے، ان کو بھی اب مدینہ میں بلا لیا کہ اب امن و امان قائم ہو چکا، تو یہ لوگ بھی یہاں سے مدینہ میں تشریف لے آئے۔ اور یہ امن کا معاہدہ اصل میں قریش مکہ کے لیے ایک نوشتہ دیوار تھا کہ پہلی بار انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا کہ ہم شکست خوردہ ہیں، اور وہ خانہ کعبہ جس کے دروازے سب عرب کے لیے کھلے ہوئے تھے اور کسی پہ بھی بند نہیں کیے گئے تھے، پہلی بار انہوں نے احرام کی حالت میں لوگوں کو روکا، جس کا باقی قبائل پہ بھی اثر پڑا، اور ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ قریش مکہ جو ہیں وہی اصل میں ظالم ہیں۔ اور اسی طرح ابو جندل کا جو معاملہ ہوا، اس نے بھی جو ہے ان کی اخلاقی پوزیشن کو مزید کمزور کر دیا۔ اور دوسری طرف ان اہل ایمان پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس درخت کے نیچے جو ہے وہ تمہارے ہاتھ پہ، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اور دوسری طرف اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو مکہ میں مسلمان ہو رہے تھے، ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ مدینہ نہیں آئیں گے۔ ابو جندل اور ان کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد ابو بصیر نامی ایک صحابی تھے، ان دونوں نے جو ہے وہ فرار مکہ سے اختیار کیا، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ساحلی علاقے میں جو ہے رہائش رکھ لی، اور یہ قریش مکہ کے جو قافلے تھے تجارتی، ان کو چھیڑ چھاڑ کرتے، ان سے مال لوٹا کرتے، اور مزید مسلمان جو ہے نئے ہوتے وہ ان کے ساتھ ملتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ اتنی تعداد جمع ہو گئی کہ قریش مکہ کے لیے تجارت کرنا محال ہو گیا، سفر کرنا محال ہو گیا، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پاس مدینہ میں ہی بلا لیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینہ میں بلا لیا۔ دوسری طرف قریش مکہ کی طرف سے اس معاہدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی کہ جب بنو بکر کے ایک شخص نے بنو خزاعہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا تو اللہ کے نبی نے ان سے دیت کا مطالبہ کیا، تو ان لوگوں نے پس و پیش سے کام دیا، تو اللہ کے نبی نے پھر معاہدہ کے ٹوٹنے کا اعلان کر دیا، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ معاہدے کو بچایا جائے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اب جنگ نہ ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ قریش مکہ جنگوں سے تھک چکے ہیں۔ تو یہی بعد میں پھر فتح مکہ اور جزیرہ عرب پورے کا پورا مسلمانوں کے تابع ہونے کا باعث بنا۔ تو یہ اس معاہدے کے کچھ اثرات تھے کہ جس نے جزیرہ عرب کی سیاست کو مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا، اور مسلمان جو ہے وہ ایک باقاعدہ سپر پاور کی حیثیت جزیرہ عرب میں کم از کم اختیار کر گئے، اور اسی معاہدے کے بعد اللہ کے نبی نے نہ صرف یہود کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی، بلکہ باقاعدہ پہلی بار شام کے خلاف، روم کے خلاف مسلمانوں نے لشکر بھیجا، اور اس کے بعد غزوہ تبوک بھی اس کے بعد ہی ہوا، اور یہی وہ پیش خیمہ تھا جس کے بعد سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے دور میں فتوحات کا آغاز ہوا، اور مسلمان جو ہے قرۂ ارض کے ہر کونے میں پھیل گئے۔ تو اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم غزوہ خیبر کے بارے میں بات کریں گے، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا جو اثر و رسوخ تھا اس کا خاتمہ کیا، اور ان کی زمینوں پہ کیسے مسلمان جو ہے وہ مالک بن گئے۔ تو ابھی اجازت دیجیے، وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔